اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے پنجم کورس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہمارے اس کورس کی کلاس نمبر 24 ہے، 24 کلاس ہے ہماری، جس میں ہم سب سے پہلے آسمانی کتابیں دینیات کی کتاب پڑھیں گے اول، اور اس کے بعد اردو اول پڑھیں گے۔ دینیات میں جو ہمارے عنوان ہے آج کا، وہ ہے آسمانی کتابیں۔ سب جانتے ہیں کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں وہ ہیں آسمانی کتابیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا اللہ نے ہدایت کے لیے صرف نبی اور رسول بھیجے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے دروس میں پڑھا تھا، نبی، رسول اور اولو العزم نبی کے بارے میں نہیں، اس نے صحیفے اور کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ یعنی یہ کہ صرف نبی اور رسول نہیں بنائے، اس نے صحیفے اور کتابیں بھی نازل کری ہیں۔ اللہ نے کتنے صحیفے بھیجے اور کتنی کتابیں نازل کی؟ اللہ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں کون کون سی ہیں؟ جو کتابوں کے نام ہیں انشاءاللہ آپ نے یاد کرنے ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخری نبی پہ۔ قرآن کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ قرآن کو ماننے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ باقی کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کے علاوہ جو اور کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، مسلمان نہیں کہتے۔ وہ کتابیں کیا ہو گئیں؟ یعنی کہ جو اور کتابیں تھیں آج وہ کہاں ہیں؟ قرآن تو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، پر جو اور کتابیں توریت، زبور، انجیل، یہ کہاں ہیں؟ ان کا زمانہ ختم ہو گیا اور انہیں ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ یعنی یہ کہ زمانے کے ساتھ وہ کتابوں میں تبدیلیاں آ گئیں۔ قرآن میں جیسے قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ آج تک قرآن کیسے باقی ہے پھر؟ یہ ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی آخری کتاب ہے اور اسے قیامت تک باقی رہنا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اور اسے اہل بیت علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا ہے۔ یعنی آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن آج تک تحریف شدہ اسی لیے نہیں ہوا، یعنی اس میں کوئی بھی تبدیلی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ امامت، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم امامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری کتاب کی طرف۔ ہاں، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، امر بالمعروف بھی پڑھا ہم نے، نہی عن المنکر کے بارے میں پڑھا کہ ہمیں برائیوں سے روکنا ہے اور نیکی کی ہدایت کرنا ہے۔ آسمانی کتابیں، یہ سب تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتاب اردو کی کتاب میں ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھا تھا کہ اپنے والدین کی بات ماننا چاہیے۔ جو بچے اپنے والدین کے کہنا نہیں مانتے ہیں وہ پریشانی میں رہتے ہیں، پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں اور گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مذاق میں دل دکھانا۔ ہاں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صرف ہنسنے کے لیے کسی کا مذاق اڑائیں۔ کسی بھی طرح کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا ہے، وہ آواز پہ ہو، زبان پر ہو، کسی بھی رنگ پر ہو، کسی بھی چیز پر ہو، ہمیں مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل لیسن کا نام ہے چڑیا گھر۔ 22واں سبق ہے اس کتاب کا، چڑیا گھر۔ آؤ چڑیا گھر کو جائیں، چل کر چھٹی وہیں منائیں۔ عابد آؤ، شاہد آؤ، راشد کو بھی ساتھ ملاؤ۔ آ پہنچے ہم چڑیا گھر، وہ ہے پھاٹک چلو ادھر۔
اس گھر میں ہے کیسے بندر، سب کے منہ میں ہے لال چقندر۔ ان پنجروں میں دیکھو آ کر، بھرے ہیں سب لنگوری بندر۔ بلبل، قمری، کاکو، بگلا، سارس، مور، پہیاں، کون سی شے ہے اونٹ کی جیسی، لمبی گردن بانس کی ایسی۔ زرافہ کہتے ہیں، یعنی زراف کہتے ہیں، پر اس میں اس طرح لکھا ہے کیونکہ اردو میں ہے۔ کہتے ہیں اس کو، دیکھ چکے اب آگے کھسکو۔ وہ کیا ہے اس پیڑ کے نیچے، اپنے پیٹ میں رکھے بچے۔ مجھ سے سنو بھیا انعام، کنگارو ہے اس کا نام۔ دیکھو دیکھو گینڈا دیکھو، ہاتھی دیکھو، مینڈھا دیکھو۔ کچھوے صاحب پڑے ہوئے ہیں، پاس ہرن بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آؤ چلیں اب، وقت ہے کم اور دیکھنا ہے سب۔ ان پنجروں سے دور ہی رہنا، چھیڑنا کرنا، سیدھے رہنا۔ دیکھو اس میں شیر کھڑا ہے، اور وہ تیندوا چپکا پڑا ہے۔ کونے میں وہ چیتا ہے، کیسے مزے سے لیٹا ہے۔ شام ہوئی تو گھر کو چلو اب، ہو گئے چور تھکن سے ہم سب، یعنی بہت زیادہ تھک گئے۔ خوشیوں سے دل سب کا بھرا ہے، خوب مزے سے دن گزرا ہے۔ یہ تھا ہمارا چڑیا گھر۔ جانب، پنجرا، چور چور، شے، چڑیا گھر، چھٹی، پھاٹک، انوکھا، بلبل، قمری، کاکتوہ، سارس، مور، پہیاں، شے، بانس، زرافہ، کنگارو، گینڈا، مینڈھا، کچھوا، ہرن، تیندوا، چیتا، تھکن اور چور۔ جملوں میں استعمال کرو: چھٹی، جانب، تھکن، چور چور، پنجرا۔ ٹھیک بیٹا، یہ آپ نے کرنا ہے کام۔ اس کے بعد ہمارا لیسن ہوگا بے وقوف آدمی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ لیسن پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔